فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے پکارا حضرت زکریا کو، وہو قائم، حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی المحراب، اور محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران فرشتہ وحی لے کر آیا، اور کیا وحی فرشتے وحی لے کر آئے، اور کیا وحی لے کر آئے؟ ان اللہ یبشرک، کہ اے زکریا اللہ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بیحییٰ، یحییٰ کی، یعنی بچہ پیدا ہوگا جس کا نام بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا، یحییٰ نام ہوگا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہوگا، سچا قرار دینے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہے اس کی، کلمے سے مراد کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام تو عمر میں بڑے ہیں نا، حضرت عیسیٰ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے حضرت مریم کے بدن سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا تو بہت سے یہودیوں نے آپ پر معاذ اللہ حضرت مریم پہ زنا کی تہمت لگائی، اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے حضرت یحییٰ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، تاکہ حضرت یحییٰ جیسے پیغمبر جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، جن پہ بہت سے بنی اسرائیل ایمان رکھتے تھے، وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے تو لوگ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یحییٰ جو ہیں یہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ پیدا ہونے والا ہے، یعنی کلمہ کیوں کہا وہ میں نے تفسیر میں بتا دیا ہے آپ کو، تو ان کی تصدیق کریں گے، ان کو سچا پیغمبر قرار دیں گے، وسیداً، قوم کے سردار ہوں گے، وحصوراً، حصور کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا۔ اس آیت کی، اس لفظ کی تفسیر میں علماء کی دو رائے ہیں۔ جو جمہور علماء ہیں وہ حصوراً اس لیے وہ اس کے قائل ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا، یعنی دنیا کی طرف اتنی بے رغبتی، دنیا سے اتنی بے رغبتی کہ جو جائز خواہشات ہوتی ہے نا اس کی طرف بھی ان کی توجہ نہیں تھی، یہاں تک کہ نکاح بھی نہیں کیا انہوں نے، اور ان کی نکاح کی طرف بھی خواہش نفس کے باوجود نکاح کی طرف رغبت نہیں تھی، یعنی یہ اس کو دنیا کے بکھیڑے سمجھتے تھے وہ، یعنی اتنے زیادہ عبادت گزار اور رہبانیت ان کی طبیعت میں تھی، اس لحاظ سے ان کو حصور کہا گیا کہ وہ مبالغہ کا صیغہ ہے نا، اپنے آپ کو روکنے والے۔ پھر اس نظریے پر جو اشکالات ہوتے ہیں کہ بھئی نکاح تو ایک پسندیدہ چیز ہے، اور جائز خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا تو یہ تو کوئی زیادہ کمال کی بات نہیں ہے، تو اس کے علماء نے مختلف قسم کے جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا بھئی نکاح پچھلی امتوں میں نکاح کرنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں تھی، نکاح سے بچنا زیادہ فضیلت کی چیز تھی، لیکن یہ جواب اتنا مزیدار نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے آپ کو نکاح سے روک لینا اور نکاح کی طرف رغبت نہ ہونا، رغبت سے مراد یہ کہ یعنی ایک خواہش کے باوجود، جو ایک مرد میں خواہش ہوتی ہے اس کے باوجود بھی نکاح کی طرف رغبت نہ ہونا، یعنی اپنی خواہشات کو کچل دینا، تو یہ جو تھا یہ پچھلی امتوں میں ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کو نکاح سے، جو اللہ کی عبادت میں اس درجے مشغول ہوں کہ یا اللہ کی محبت میں ایسے ہو چکے ہوں کہ ان کو یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نکاح کریں گے تو بیوی کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے کہ ان کو یہ معلوم تھا، ان کا یہ اپنے بارے میں خیال تھا کہ اگر میں نکاح کروں گا یا جائز خواہشات کی طرف جاؤں گا تو اللہ کی محبت جس درجے میرے دل میں ہے اس میں غفلت پیدا ہو سکتی ہے اور میں بیوی کے حقوق نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہ ان علماء کا قول ہے جو حصوراً کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روکنے والے، اس لیے کہ ناجائز سے تو ہر پیغمبر اپنے آپ کو روکتے ہیں نا، تو پھر حضرت یحییٰ کی خصوصیت کیا ہوئی کہ وہ حصور تھے؟ اگر ہم یعنی اس آیت کا یہ مطلب بیان کریں کہ حصور کا مطلب ہے ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے والے، تو وہ تو ہر پیغمبر اپنے آپ کو برائی سے روکتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت میں جو حصور بیان کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ذرا بھی طبیعت میں طمع اور لالچ نہیں، اور ذرا بھی دنیا کی طرف رغبت نہیں، یعنی دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ اس سے غفلت تھی اور اللہ کی طرف میں اعلان تھا۔ تو یہ بہرحال ایک وصف ہے اور ایک کمال ہے، ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک خاصیت عطا فرمائی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، اور یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آدم علیہ السلام کو تمام پیغمبروں کا اور تمام انسانوں کا باپ بنایا، نوح علیہ السلام کو لمبی عمر عطا فرمائی، تو ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک خاصیت دی ہے۔ تو اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی کہ ان میں دنیا سے بے رغبتی والا عنصر بہت زیادہ تھا،
دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا اور اللہ کی محبت میں اس قدر اللہ کی محبت میں آگے بڑھ جانا کہ دنیا کی طرف رغبت ہی ختم ہو جائے، یہ عنصر بہت زیادہ تھا. تو اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حسور کہا ہے. لیکن بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں بھائی، یہاں حسور سے مراد ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے، جائز خواہشات سے روکنا نہیں ہے. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کی طرف رغبت بھی نہیں تھی، نکاح بھی نہیں کیا، کیونکہ نکاح کی فضیلت تو تمام پیغمبروں سے ثابت ہے، اس امت سے بھی اور پچھلی امتوں سے بھی. تو نکاح کی فضیلت نہ ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو ان علماء کی جماعت پھر یہ آیت جو آیت ہے اس کا یہ مطلب بیان کرتی ہے کہ یہاں حسور سے مراد ہے ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے والے تھے. اب سوال پھر لوٹ کر آتا ہے، یہ تو ہر پیغمبر اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روکتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناجائز سے تو ہر پیغمبر اپنے آپ کو روکتے ہیں، لیکن طبعی میلان بہرحال ناجائز کی طرف ہر ایک کا ہو سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف طبعی میلان ہوتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بچ نکلے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جیسے عزیز مصر کی بیوی کے دل میں برائی کا خیال آیا تو خیال کی حد تک یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی آیا تھا، لیکن انہوں نے اس خیال پہ قابو پایا اور اپنے آپ کو جو ہے کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کی، یہ کہہ کے کہ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَا، کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں. تو ان کا میلان ہوا تھا، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کی توفیق سے بچا لیا. جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ ناجائز کی طرف ان کا میلان ہی نہیں تھا، یعنی اپنے آپ کو بچاتے تو تھے برائی سے، لیکن ایک جو برائی کی طرف جو پہلی دفعہ انسان کا میلان ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں تھا. یعنی اتنے پاک دامن تھے اور آخرت کا اتنا خوف اور اللہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ ناجائز کی طرف دل میں وسوسے کی حد تک بھی آپ کے دل میں ارادہ نہیں پیدا ہوتا تھا. تو یہ تفسیر میری نظر میں راجح ہے، کیونکہ اس سے تمام آیات اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. باقی دونوں تفسیریں وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، جسے ہم کہتے ہیں نا نیک. آج کل بھی آپ کو ایسے بچے نظر آئیں گے جو ان کی برائی کی طرف طبیعت ہی مائل نہیں ہو رہی ہوتی، جن کو کہتے ہیں بچہ بھائی پیدائشی شریف ہے. ایسے اس طرح آج بھی بہت سے بچے ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ مطلب ہے یحییٰ علیہ السلام کا کہ وہ پیدائشی طور پر اتنے نیک تھے اور اتنے سلیم الطبع تھے کہ جو بھی چیز غلط ہے اس غلط کی طرف جو ایک انسان کا پہلی دفعہ تھوڑا سا میلان ہوتا ہے، وہ میلان بھی ان کا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے یحییٰ کی، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، حصور یعنی پاک دامن ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور پیغمبر ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. قال ربی انا یکون لی غلام. حضرت زکریا علیہ السلام بھی عجیب، پہلے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ بڑھاپے میں اولاد دے دے، تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا. لیکن جب فرشتوں نے آپ کو وحی کی اور آپ کو بتایا کہ خوش ہو جائے، آپ کو بیٹا ملے گا اور جس کا نام یحییٰ ہوگا، تو کہہ رہے ہیں ربی انا یکون لی غلام، میرے کہاں سے لڑکا ہو گیا. وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا. کبر کا لفظ کئی بار بتا چکا ہوں، مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو میرے اولاد کہاں سے ہو گئی ہیں بھائی. اب حیرت کی بات ہے جب ممکن نہیں تھا تو اللہ سے دعا کیوں مانگ رہے تھے. یہ انسانی فطرت ہے، نیچر ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایمان نہیں تھا یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کر نہیں سکتا. تو لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا. تو دعا تو انہوں نے مانگ لی جوش میں آ کے. حضرت مریم کو دیکھا کہ جب بغیر موسم کے پھل مل رہے ہیں تو دعا مانگ لی کہ اللہ تو ان کو بھی کھلا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں اولاد دے سکتا. لیکن ظاہر ہے بعد میں خیال آیا ہوگا کہ چلو ہمارا فرض ادا ہو گیا. بظاہر ایسا مشکل ہی ہے کہ اللہ یہ دعا قبول کرے، لیکن جب اللہ نے دعا قبول کی تو ایک اشکال ہو رہا ہے جو ایک بشریت کا تقاضا ہے. قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا. اللہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. قال رب اجعل لی آیا، جب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا بھائی واقعی اب تو اولاد ملنے والی ہے، تو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ پہلے زمانے میں جب پریگننسی ہوتی تھی کوئی کسی خاتون کو تو الٹرا ساؤنڈ اور یہ جو آج کل ٹیسٹ وغیرہ کے طریقے ہیں یہ ایجاد نہیں ہوئے تھے. 3-4 مہینے بعد جا کے پتہ چلتا تھا کہ حمل ٹھہر چکا ہے.
یا جن خواتین کو مینسز آتے ہیں ان کے مینسز بند ہو جاتے تھے تو بھی 1-2 مہینے بعد جا کے پتہ چلتا تھا کہ ان کو پریگننسی ہے، وہ بھی یقین نہیں ہوتا تھا، امکان ہوتا تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ وہ تو ویسے ہی بوڑھی ہو چکی تھیں، وہاں تو یہ مینسز وغیرہ کا احتمال ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے زکریا علیہ السلام کو جب اللہ کی رحمت کا پتہ چلا تو اب اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا بیوی کو حمل ہو گیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں ویسے اصولی بات ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوگا تو پھر تو پتہ چل جائے گا نا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو اتنی جلدی کہ اللہ مجھے کوئی نشانی پتہ چل جائے کہ میری بیوی پریگننٹ ہو چکی ہے، اس کو حمل ہو چکا ہے، تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رب اجعل لی آیا، اللہ کوئی نشانی بتا دے جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ اب میری زوجہ کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے کلام نہیں کریں گے 3 ایام 3 دن تک الا رمزا، مگر اشاروں سے۔ کیا مطلب؟ آپ کی زبان بند ہو جائے گی۔ جب آپ کی زبان بند ہو جائے اور 3 دن تک آپ میں بولنے کی طاقت ہی نہ رہے اور آپ اشاروں سے کلام کر رہے ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی زوجہ کو حمل ٹھہر گیا ہے اور وہ خوشخبری پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اے زکریا اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، وَسَبِّحْ، اور اللہ کی پاکی بیان کرو، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح بھی اور شام بھی۔ یہ رکوع تھا جس کی ہم نے تفسیر بھی بیان کر دی۔ اب اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصراً نمبر وار بیان کرتا ہوں۔ پہلا علمی نکتہ تو ہمیں یہ جو ایک معلوم ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے کوئی محبت کا دعوے دار ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسے کرنی پڑے گی۔ نبی کی اتباع کیے بغیر اللہ کی رضا ممکن نہیں ہے، یعنی جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام کو نبی کے طریقوں پر پورا کیا جائے گا، یہ میں پتہ چلا۔ دوسری بات ہمیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر نہیں ہیں۔ عدل کے لحاظ سے تو سب برابر ہیں، سب کو بدلہ ملے گا، جو اچھا کرے گا جو برا کرے گا اس کے ساتھ اس کو سزا ملے گی، اس لحاظ سے تو نسلی فرق نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے فرق بہرحال اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ جو خاندان نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے طریقوں پر زندگی گزارتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، اللہ انہیں دوسروں پر فضیلت دیتا ہے اور پھر ان کے والدین کی وجہ سے ان کی اولادوں کو بھی نوازتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو منتخب کیا اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، یعنی آدم تو اس لیے کہ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، پھر آدم علیہ السلام کے ہزاروں اولاد میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی سلیکشن کی ہے، سب بچے ایک جیسے نہیں، نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں لاکھوں کروڑوں لوگ گزرے لیکن ان میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں اور ان کی آل کو نوازا، پھر آگے ان کی آل اولاد میں اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں کا بدلہ صرف حضرت ابراہیم کو نہیں مل رہا بلکہ ان کی اولاد کو بھی مل رہا ہے، اور آل عمران کو بھی اللہ نے نوازا، حضرت عمران کی نیکیوں کا بدلہ ان کی بیٹی حضرت مریم کو بھی مل رہا ہے، اور ان کی اولاد میں اللہ عیسیٰ ابن مریم پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف آپ نہیں اٹھاتے بلکہ اللہ آپ کی نسلوں میں اس کی برکتیں ظاہر کر دیتے ہیں، نسلوں میں خیر و برکت ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ فائدہ متعدی ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان قیامت تک کے لیے اس کی سلیکشن ہو جائے تو آپ اپنے عمل کو اچھا کریں اور اپنے گھر والوں کی تربیت کی کوشش کریں۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ حضرت زکریا نے جو ہم کو بڑھاپے میں پکارا اور ہم نے ان کو اولاد دی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اور ان کی بیوی یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، حضرت زکریا اور ان کی زوجہ دونوں مل کے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں میں اگر ایک گھر ہے، یعنی من حیث البیت جو ہے وہ گھر کی حیثیت سے وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے، پورا گھرانہ نیک تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں زکریا بھی اور ان کی بیوی بھی، گھر کے 2 ہی فرد تھے نا، ٹوٹل خاندان ہی یہی تھا، وہ سب مل کے جو ہے گویا اللہ ان کو بہت سے افراد قرار دے رہا ہے
کہ گھر کے کل افراد جو تھے وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کیا کرتے تھے. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو آگے بڑھایا اور ان میں جو ہے وہ نیک اور پرہیزگار لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو یہ صلہ ملتا ہے والدین کے نیک ہونے کا اولاد کو. ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. اسی آیت سے ہمیں مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے تو پیغمبروں کا ایک مخصوص سلسلہ رکھا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ان سلسلوں میں سے کسی سلسلے میں نہیں تھا، اور نہ اس کا ماضی ایسا تھا کہ اس کی حرکتوں کی بیس پہ یہ کہا جا سکے کہ اللہ نے ایک کو نبوت کے لیے نوازا. مرزا غلام احمد کی جو کتابیں ہیں آج بھی موجود ہیں. چند دن پہلے قادیانی سے میری ملاقات ہوئی جو الحمدللہ مسلمان ہو چکا ہے. مسلمان سے ملاقات ہوئی جو پہلے قادیانی تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے جب مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھی ہیں تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ آدمی جھوٹا اور کذاب تھا. اس کی وجہ یہ کہ اس کی کتابوں میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عزت دار اور شریف انسان نہیں تھا. اسی وجہ سے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں پہ کبھی بحث نہیں کریں گے آپ سے، اور اس کی شخصیت پہ کبھی بحث نہیں کریں گے. وہ بس اسی بحث میں الجھاتے رہیں گے کہ نبی آخری تھے یا نہیں تھے. حالانکہ نبی کے آخری ہونے نہ ہونے سے مرزا کے نبی ہونے کا کیا تعلق ہے؟ یعنی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غلط بات کو فرض کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے، تو اس سے کیا تعلق ہے کہ مرزا نبی تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ آخری نبی نہیں تھے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور نبی آ گیا ہوگا. تو یہ مرزا کو نبی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے پہلے شریف انسان ہونا ثابت کرنا پڑے گا، جبکہ اس کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پہ کبھی بھی قادیانی نہیں آتے. تو یہ بھی ایک اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ان پیغمبروں کی اولاد میں نہیں تھا. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہم فرض کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے، فرض کر لیں، نقل کفر نباشت، تو 1400 سال کے بعد نبی آیا ہے. حالانکہ اتنا وقفہ کبھی انبیاء میں نہیں ہوا. سب سے زیادہ وقفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 600 سال کا. اس کو قرآن کہہ رہے ہیں علی فترۃ من الرسل، بہت عرصے بعد ہم پیغمبر بھیج رہے ہیں. تو یہ کہ اور ذلی نبی تو بہت جلدی آتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام اصل نبی تھے، ان کے ذلی نبی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، وہ فوراً انہی کے ساتھ تھے. تو ذلی نبی میں تو اور بھی تاخیر نہیں ہوتی. تو یہ کیا بات ہے، مرزا غلام احمد کو ذلی نبی کہتے ہیں اور 1400 سال کے بعد. اور پھر اس کے بعد اگر نبی آخری نبی نہیں ہے تو پھر 1400 سال میں ایک نبی کیوں آیا، اور مرزا غلام احمد کے بعد کتنے نبی اور آئیں گے؟ اس بات سے بھی قادیانی اس کا جواب دینے سے بھی خاموش ہیں. حالانکہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پچھلا نبی اگلے نبی کی خوشخبری سناتا ہے. جیسے یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی تصدیق کر رہے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ بعد میں آئے ہیں نا، تو پہلا نبی اگلے نبی کی خوشخبریاں دے کے جاتا ہے دنیا سے. تو اگر مرزا غلام احمد سچا نبی ہے تو وہ اگلے کون سے نبی کی خوشخبری دے کر گیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ جن پیغمبر کے آخری نبی ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو آپ آخری مان نہیں رہے، اور مرزا کو آپ آخری نبی ماننا شروع کر دیں جس کو نبی ماننے ہی کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو یہ بات بالکل ایک کامن سینس کے خلاف ہے. تو خیر یہ آیت ختم نبوت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور اچھا، اور ایک عجیب دلچسپ علمی نکتے کی بات بتاؤں. اللہ نے چونکہ پیغمبروں کا سلسلہ روکنا تھا، لہذا اللہ نے نہ حضرت عیسیٰ کو اولاد دی آگے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد دی. کیونکہ یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ چلا ہے یہ نرینہ اولاد میں چلا ہے، کیونکہ عرب اصل اولاد اسی کو کہتے تھے جو بیٹے سے چلے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسماعیل تھے ان میں نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کو اللہ نے نرینہ اولاد نہیں دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر نکاح کے آسمانوں پہ چلے گئے اور قرب قیامت میں آئیں گے، ان کے تو نکاح ہی نہیں ہوا تو اولاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا دیا مگر بچپن میں ہی اٹھا لیا. آپ کی جو آگے نسل چلی ہے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے چلی ہے، تو وہ خلاف قیاس اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی اولاد، یعنی اولاد سے مراد جو نرینہ اولاد کے قائم مقام اس کو بنایا گیا، لیکن بیٹا آپ کو نہیں دیا گیا. اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے چونکہ آپ کو آخری نبی بنانا تھا، لہذا یہ جو قرآن نے کہا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب پیغمبر ایک دوسرے کی ذریت میں، اور ذریت سے مراد بیٹے کی اولاد ہوتی ہے. تو اللہ نے آپ کو نرینہ بیٹا زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ اب کوئی آپ کی اولاد میں یہ دعویٰ ہی نہ کر سکے کہ میں پیغمبر ہوں، کیونکہ وہ بیٹے سے نسب جا کے ملے گا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ نے کیا فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو اب دیکھیں، آخری نبی اور کسی مرد کا باپ نہ ہونا، ان دونوں کو اللہ نے ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ اگر آپ کے بیٹا ہوتا تو یہ امکان تھا کہ اس بیٹے میں وہ بیٹا یا بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کا بیٹا کل نبوت کا دعویٰ کر سکتا تھا اور اپنا نسب بیان کرتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں ہوں، میں لہذا میں بھی ان کی ذریت میں ہوں۔ تو اللہ نے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ بیٹیوں کے باپ ہیں جن سے آگے ان کی نسل چلے گی، جو یعنی وہ مرد سے مراد جو زندہ ہو اور جس کی نسل چلے، اس کے والد نہیں ہیں آپ۔ کیوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ سلسلہ یہاں ختم کر دینا ہے، آگے نبوت نہیں چلے گی۔ تو یہ آیت ختم نبوت کی بھی ایک بہترین دلیل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو منت مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اسے آزاد کر دیا تیرے دین کے لیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ بچوں کی ولادت سے پہلے ہی ان کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ان کو کیا بنانا ہے۔ ہمارے ہاں بچوں پیدا کرنے میں تو پلاننگ کی جا رہی ہے جو کہ خلاف شرع ہے، بلکہ یہ تو اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے جتنی دے، لیکن جس چیز میں پلاننگ کرنی چاہیے کہ اس کو بنانا کیا ہے، اس کی سرے سے پلاننگ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ 2 بچے پیدا ہوتے ہیں پلاننگ کے تحت، کیونکہ پلان پہلے سے یہی ہوتا ہے کہ 2 ہی پیدا ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، تو اس پلاننگ میں تو عمل کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی کہ اس کو بنانا کیا ہے ہم نے۔ تو جب کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دو کتنے بچے دینے ہیں، تم نے پلاننگ یہ کرنی ہے کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو بنانا کیا ہے۔ تو نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے بچوں کی فکر پہلے سے کرتے ہیں اور اللہ ان پہ نوازتا بھی ہے، تو جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے کی۔ دوسری بات ہمیں بھی پتہ چلی ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے جو پلاننگ کی، یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے۔ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو تاجر بنائیں، یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے، ڈاکٹر بنائیں، عدلیہ میں لے کے جائیں تاکہ ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہو، صحیح فیصلے کرے۔ یہ تمام کے تمام کام اگر آپ اچھے جذبے سے کرتے ہیں تو یہ باعث ثواب ہے، لیکن بچوں کو علم کی طرف لے کے جانا یہ بھی تو ایک پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو میں تو خود لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم ان کو ایسے مقام تک پہنچائیں گے کہ ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہو، تاکہ یہ صحیح فیصلے کریں اور قوم کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں۔ اس جذبے سے اگر کوئی اپنے بچے کو فوج میں بھیجتا ہے تو یقیناً یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اس جذبے سے کوئی اپنے بچے کو CSS کراتا ہے، بیوروکریسی میں اس کو بھیجتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ اس جذبے سے کوئی اپنے بچے کو آرمی میں بھیجتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ تو یہ تمام شعبوں میں ہمیں اپنی اولادوں کو کھپانا ہے، لیکن اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ کسی ایک بچے کو عالم بھی بنائیں آپ۔ جیسے حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ میں اپنے بچے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تو یہ تمام کام ہماری لائف کا حصہ ہونا چاہیے اور اس نیت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ کیسا اللہ نے حضرت مریم کے والدہ کے جذبے کو قبول کیا ہے کہ بیٹے کے بجائے بیٹی دے دی، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ یہ بیٹی وہ کام کرے گی جس کا قیامت تک اللہ قرآن میں تذکرہ کرے گا، اور تراویح میں یہ پڑھا جائے گا، قرآن کی جب بھی تلاوت ہوگی اس بیٹی کا تذکرہ ہوگا اس تلاوت میں۔ تو کتنا زیادہ نوازا اللہ نے حضرت مریم کی والدہ کے جذبے کی بیس پہ۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیت اور جذبہ تو اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے آپ جس طرح سے کام کرنا چاہ رہے ہیں ہو اسی طرح سے۔ جیسے حضرت مریم کی والدہ کام چاہ رہی تھی بیٹا ہو، لیکن ہو کیا گئی؟ بیٹی۔ تو وہ تو حیران ہوئی کہ میرے تو سارے یعنی ارمان ہی دھرے کے دھرے رہ گئے، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ ان کے جذبے کی لاج رکھی اور بیٹی دے کے اس سے وہ کام کروائے جو بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی نیت درست ہے، آپ کی کوشش درست ہے، پھر آپ رزلٹ کو نہ دیکھیں، آپ رزلٹ اللہ کے حوالے کر دیں۔ بھئی میرا جو فرض تھا میں نے پورا کیا ہے، اب اللہ ناکامی کے نقشوں میں ہی کامیابی پیدا کر دے گا۔ آپ جس طرح سے کام چاہ رہے ہیں کام ہو جائے گا، لیکن ہوگا اس طرح سے جس طرح سے اللہ چاہے گا، اس طرح سے نہیں جس طرح سے آپ چاہیں گے۔
حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے نا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. تو آپ اچھا گمان رکھیں گے جو ہوا ٹھیک ہوا تو اللہ آپ کے ساتھ ٹھیک کر دے گا. اور اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, میرے تو سارے جذبوں پہ پانی پھیرا جا رہا ہے, تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ اب ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی کفالت کرنا بھی بڑی نیکی کا کام ہے. حضرت مریم کے والد کا انتقال ہو گیا, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, بچی لاوارث ہو رہی ہے, تو یہ نہیں ہو رہا کہ اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ کر دو, جیسے آج کل ہوتے ہیں جان چھڑاتے ہیں, بھائی ہٹاؤ یار اس کو. یہاں قرآن اندازیاں ہو رہی ہیں کہ اس بچی کو کون پالے گا. تو وہ زمانہ ایسا تھا جب فیملی پلاننگ کے بدبودار نعروں سے لوگ متاثر نہیں ہوئے تھے, تو بچوں کو پالنے کو سعادت سمجھتے تھے. آج فیملی پلاننگ نے یہ زہر لوگوں کے جسم میں گھول دیا ہے کہ اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو پالنا پڑے گا, تو آپ بتاؤ دوسروں کے بچے لے کے کون پالے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی, ان کے 2 یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیا. تو یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ سنت ہے زکریا علیہ السلام کی. حضرت زکریا کی خواہش تھی بچی کو میں پالوں, وہ خالو تھے, اور بنی اسرائیل کے دوسروں کی خواہش تھی کہ ہم پالیں, تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی خوش قسمتی کی بچی ان کے حصے میں آئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی خاندان کی کوئی بچی اگر یتیم ہو جایا کرے تو جان نہ چھڑایا کریں, اس کو لے پالنے کی کوشش کیا کریں, اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا. اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کے بعد مقام خالہ کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر اور دوسرے صحابہ میں اختلاف ہوا تھا ایک بچی کو پالنے کے بارے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی حضرت علی کے حوالے کی, کیونکہ وہ ان کے نکاح میں جو تھیں وہ ان کی خالہ تھیں, بچی کی خالہ تھیں. تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام, ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میں اب کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ماں کے بعد جو ہے نا خالہ سے وہی سلوک کرو جو ماں سے کیا کرتے تھے, کیونکہ خالہ بھی ماں کے قائم مقام ہے. اسی سے فقہاء نے استدلال کیا کہ میاں بیوی میں اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ چھوٹے بچے کی حقدار ماں ہے, ماں اگر نہ ہو تو پھر خالہ ہے. یعنی ماں نہ ہو تو پھر پہلے نانی دادی ہے, وہ بھی ماں کی جگہ ہے, وہ بھی نہ ہو تو پھر خالہ ہے, کیونکہ ماں کے بعد پھر دادی اور نانی کے بعد جو ہے وہ خالہ کا مقام ہے. دادی نانی تو اس لیے کہ وہ بھی حقیقت میں ماں ہی ہیں. تو اس سے فقہاء نے بہت سارے مسائل استدلال کیے ہیں کہ بچی کی کسٹڈی یا چھوٹے بچے کی کسٹڈی اس کو دی جائے گی کہ بچے کی خالہ جس کے نکاح میں ہو. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ حضرت مریم کی خالہ تھیں, تو ان کی کسٹڈی میں دیا گیا. تو یہ بھی ہمیں ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے, اور اولاد کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بھی اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کے پاس روحانی اولاد کی کمی نہیں تھی, ان کے تو سینکڑوں لاکھوں شاگرد ہوں گے بنی اسرائیل میں جو ان کو پیغمبر سمجھتے تھے, ان کی بات مانتے تھے, وہ صدقہ جاریہ تھے ان کے لیے, لیکن ان کو اپنی اولاد چاہیے تھی. اپنی اولاد ایک الگ اللہ کی نعمت ہے, اور روحانی اولاد ہونا ایک الگ نعمت ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے, کرامت کا بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بعض دفعہ اہل اللہ کے ساتھ کرامتیں ہو جاتی ہیں, جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کرامت ہوئی اور بے موسم کے ان کو پھل ملنا شروع ہوئے. اس کو کہا جاتا ہے کرامت. اس میں ولی کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا, ولی کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے, اور ارادہ اور قدرت اللہ کی ہے. تو کرامت ولی کی قدرت نہیں ہوتی, کرامت اللہ کی قدرت ہوتی ہے. تو بے موسم کے پھل ملتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ہمیں بھی اللہ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے, یہ پیغمبروں کی سنت ہے, اور اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی نعمت مل رہی ہو تو اس میں دلچسپی لینی چاہیے, استغنا نہیں برتنا چاہیے. زکریا علیہ السلام کو جب اللہ نے بتا دیا آپ کو نعمت ملے گی, آپ کے اولاد ہوگی, تو زکریا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جب ہوگی تو اب تو پتہ چل گیا ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 4-6 مہینے بعد پتہ چل ہی جائے گا کہ حمل ٹھہر گیا ہے. نا 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 نا, جب اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل رہی ہے تو بڑھ چڑھ کے یہ اظہار کرنا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جلدی بتا کب ملے گی, مجھے کوئی نشانی ظاہر کر دے, مجھے پتہ چل جائے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. تو جب بھی کوئی بڑا آپ کو کوئی نعمت دے رہا ہو نا تو اس میں دلچسپی لینی چاہیے, استغنا نہیں کرنا چاہیے. آپ کے والد ہیں, کوئی گفٹ دے رہے ہیں آپ کو, کوئی تحفہ دے رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ کیڑے نکالنا شروع کر دیں, ابا نے یہ کیا پکڑا دیا مجھے, سر پہ لگائیں, آنکھوں پہ لگائیں, واہ 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 ماشاء اللہ. شوہر اگر زوجہ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو بیوی یہ نہ کرے کہ یہ کیا دے دیا آپ نے مجھے, یہ کتنا سستا لنڈے کا مال اٹھا کے پکڑا دیا مجھے. ایسے موقع پہ جو گفٹ اور تحفہ دینے والا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کو آنکھوں پہ لگایا جائے. ماشاء اللہ بڑی زبردست بات, بہت اچھا کیا آپ نے. تو کوئی بھی بڑا, کوئی استاذ آپ کو تحفہ دیتا ہے
ہمارے حضرت ہمیں بعض دفعہ چھوٹی سی چیز تحفہ دیا کرتے تھے، ہم بڑے آرام سے ادب سے دونوں ہاتھوں سے لیتے تھے. ہمیں سکھایا ہی گیا تھا کہ بڑے کی چیز کو حقیر نہ سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ بہت شدید وعید سنائی ہے کہ ایک عورت کسی دوسری عورت کے گھر کوئی ہدیہ بھیجے، کھانے پینے کی چیز بھیجے، اور وہ دوسری عورت اس میں کیڑے نکالنے لگے. جیسے کوئی کھانا اچھا پکایا تو لوگ پڑوسیوں کے بھیج دیتے ہیں نا. وہ اب بعض خواتین جو اس تفسیر کا لیکچر نہیں سنتی، وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ یہ بات کر دیتی ہیں، دیکھو اصل میں وہ ان کے یہاں بچ گیا تھا نا، تو پھینکی ہوئی چیز اب ہمیں پکڑا رہے ہیں جان چھڑانے کے لیے. تو کوئی بھی تحفہ دے اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. اس کو نہیں کھانے کا دل چاہ رہا، کسی فقیر کو کھلا دیں آپ. تو تحفوں میں عیب نکالنا یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ شو کرنا چاہیے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ان کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی. حضرت مریم کے وہ بے موسم پھل دیکھتے تھے اور اللہ نے پھر انہوں نے اللہ سے اولاد کا مطالبہ کیا، کیونکہ آل عمران کے احوال چل رہے ہیں. پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ کی زوجہ کو حمل ہو تو آپ نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. اب حضرت مریم جو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بڑی ہوئی ہیں، ان کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت کا شان نزول ہی اصل میں عیسائیوں سے خطاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل نجران سے مکالمہ چل رہا ہے، اور اہل نجران سے خط و کتابت بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، اور اس میں حضرت مریم کی حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا، حضرت مریم عبادت کر رہی تھیں، فرشتوں نے حضرت مریم کو کہا ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے. پاک کا مطلب روحانی بیماریوں سے پاک کر دیا. حسد، بغض، جو آج انسانوں میں بیماریاں ہوتی ہیں نا، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، ان تمام بیماریوں سے اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے. واصطفاکی علی نساء العالمین، اور یہ جو پہلے کہا کہ اللہ نے تجھے منتخب کر دیا، اس میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ بھائی بہت سے لوگ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اگلے استفاء میں بتا دیا کہ معمولی سلیکشن نہیں ہے، تمام جہان کی تمام عورتوں پر اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے. یعنی اس پہلے والے استفاء کو ڈیفائن کر دیا ہے اگلے استفاء نے. اور یہ بھی بلاغت کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے آپ مبہم بات کریں، پھر اگلے جملے میں اس کی تفصیل کریں، تو اس سے بات اور زیادہ بلیغ ہو جاتی ہے. تو اے مریم اللہ نے تجھے تمام جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تو اپنے رب کے لیے فرما بردار بنی رہے. یعنی اللہ نے جب تجھے یہ مقام دیا ہے تو تو نے بھی رب کی نافرمانی نہیں کرنی. واسجدی، اور سجدہ کرنا ہے، ورکعی، اور رکوع بھی کرنا ہے، مع الراکعین، جیسے دوسرے لوگ رکوع کرتے ہیں. سجدہ کرنا، یہ تو رکوع اور سجدہ ظاہر ہے نماز میں ہوتا ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ تو نے نماز قائم کرنی ہے. اللہ کو عبادت میں سب سے زیادہ محبوب عبادت نماز لگتی ہے. اور قنت یقنت کا معنی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے لیکن قیام کرنا بھی ہوتا ہے. یعنی فرما بردار بن کے نماز کا جو قیام ہے نا، وہ بھی قنوت ہی کہلاتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بن کر. تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اے مریم تو نے قیام بھی کرنا ہے، تو نے سجدہ بھی کرنا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرنا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا تو اللہ نے ذکر نہیں کیا. اقنتی لربک مع القانتین بھی نہیں کہا کہ تو نے قنوت کرنا ہے قنوت کرنے والوں کے ساتھ، تو نے سجدہ کرنا ہے سجدے کرنے والوں کے ساتھ. رکوع میں یہ فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یاد رکھیں یہاں ساتھ کا مطلب جماعت سے نماز پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے اصل حکم یہی ہے کہ وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے، گھر میں نماز پڑھے. یہاں مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسرے لوگ نماز میں رکوع کرتے ہیں تو آپ نے بھی ان کے ساتھ، یعنی ان کی طرح نماز میں رکوع کرنا ہے، ان کی فہرست میں شامل ہونا ہے. تو ان کے ساتھ کا مطلب ان کی فہرست میں شامل ہونا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مفسرین میں ایک بہت بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہود کو جو اللہ نے نماز دی تھی، انہوں نے آہستہ آہستہ جلد بازی میں نماز میں رکوع ہی غائب کر دیا. آج بھی میرا خیال ہے یہودی نماز پڑھتے ہیں، شاید اس میں رکوع نہیں ہے. میں نے جو نیٹ پہ ان کی نمازیں دیکھی اس میں رکوع نظر نہیں آیا ہمیں، وہ ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ اسپیڈ میں جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کے بعد قوما کا حکم ہے نا کہ کھڑے ہو جائیں، لیکن میں نے خود بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ادھر ابھی کھڑے ہوئے ہی نہیں کہ ایک دم سجدے میں چلے گئے. ان کو لگتا ہے کہ بہت ٹائم لگ جائے گا اگر ہم رکوع سے کھڑے ہو گئے. تو یہودیوں نے بھی دنیا کی محبت میں اپنی نماز کو اتنا مختصر کیا تھا
کہ رکوع میں جانے کے بجائے وہ رکوع کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ آہستہ آہستہ پہلے رکوع مختصر ہوا پھر شارٹ ہی ہو گیا. تو نماز پراپر اصل میں ان کو بھی یہی بتائی گئی تھی جس میں رکوع بھی ہے. تو اللہ نے حضرت مریم سے فرمایا کہ تم نے ایسے نماز نہیں پڑھنی کہ اس میں رکوع غائب ہو جائے, بلکہ جو نیک لوگ پرہیزگار لوگ ابھی بنی اسرائیل میں باقی بچے ہیں وہ رکوع کرتے ہیں, تو تم نے بھی ان کی فہرست میں شامل ہو کر تم نے بھی رکوع کرنا ہے. یعنی نماز پراپر رکوع والی ہونی چاہیے, جلد بازی والی نماز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مطلب ہے, اس سے عورت کی جماعت کی نماز کی اہمیت ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ سردے کا بھی حکم دیتا کہ سردہ بھی کرو سردہ کرنے والوں کے ساتھ, قنوت بھی کرو قنوت کرنے والوں کے ساتھ. خالص رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ رکوع بنی اسرائیل میں جو ہے وہ ان کی نمازوں میں غائب ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت مریم کو حکم دیا کہ تو نے عبادت پہ قائم رہنا ہے. یہ جو اللہ نے حضرت مریم کو فرشتوں کے ذریعے حکم دیا یہ الہام ہے جو اہل اللہ کو ہوتا ہے, اور یہ قرآن سے ثابت ہے, کیونکہ حضرت مریم نبی نہیں تھی. وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے صاف طور پر فرمایا سورہ مومنون میں کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب مرد بھیجے ہیں, یعنی کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. تو حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے کیونکہ عورت ہیں, لیکن فرشتے ان کو وحی بھی کر رہے ہیں, ہم کلام بھی ہو رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر پیغمبر کو بھی فرشتے اس سے بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں. تو یہ جو فرشتے جب پیغمبر کے علاوہ کسی سے بات چیت کریں اور اس کو وحی کریں تو اس وحی کو اصطلاح میں وحی نہیں بلکہ الہام کہا جاتا ہے. اور وہ وحی جو نبوت والی ہوتی ہے اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے. وہ فرق یہ ہوتا ہے, دو فرق علماء نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ وحی کا بنیادی مقصد اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے, اگرچہ ہر وحی میں کوئی پیغام نہیں چھپا ہوا ہوتا, لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ وحی ہوگی جس میں پیغمبر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ وحی بہت زیادہ قطعی ہوتی ہے, اس کا انکار کفر ہے, جبکہ الہام والی جو وحی ہے اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جس کو وحی ہو رہی ہے وہ اس کا اپنا دماغی تخیل نہ ہو, ایسا نہ ہو شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہو اور آپ اس کو فرشتے کا الہام سمجھے, اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے. لیکن قرآن نے چونکہ بتا دیا کہ حضرت مریم پہ جو وحی ہوئی تھی وہ صحیح تھی, تو اب ہمارے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا ہے کہ چونکہ اللہ نے جب ہمیں بتا دیا تو اس کا مطلب یہ واقعی الہام قطعی تھا, یقینی تھا. یہ وہ الہام نہیں تھا جس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن تمام امت کا اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی الہام ہو سکتا ہے, لیکن اس الہام میں قطعیت نہیں ہوتی, اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شیطانی تصرف ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ شرعی حکام میں حجت نہیں ہوتا. جیسے اگر آج کسی کو الہام ہو جائے کہ بھئی تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی معاف ہے, تو یہ کالعدم ہے, یہ الہام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حتیٰ کہ اس الہام سے کوئی کسی چیز کا مستحب ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ کسی چیز کے مستحب ہونے کے لیے, حلال یا حرام ہونے کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے, اور شرعی دلیل وہ قرآن و سنت ہے. تو اس لیے ہاں جو شریعت کے علاوہ چیزیں ہیں ان میں الہام جو ہے وہ ولی کی کرامت ہو سکتی ہے, اسے کوئی چیز اللہ خبر دے سکتے ہیں مستقبل کی, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج کل جو اس الہام کے نام پہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں یہ سب فضول چیزیں ہیں, کیونکہ ولی کے لیے متبع سنت ہونا ضروری ہے, اور کبھی کبھار الہام ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پورے سینٹر ہی چلنا شروع ہو جائے الہاموں سے. ذالک من انباء الغیب, اللہ تعالیٰ اس کلام کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ تو اہل کتاب کی باتیں ہیں, لیکن آپ ان کو کتنے بہترین انداز سے بیان کر رہے ہیں. یہ جو اہل نجران کے قاصد آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں ان کو اسی سے دیکھ کے یقین کر لینا چاہیے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, کیونکہ ان کی باتیں ہیں جو انجیل میں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ یہود و نصارہ کو یہ باتیں پتہ ہیں اور ان کی تاریخی کتابوں میں ہیں. لیکن آپ اتنے اہتمام سے اتنے بہترین انداز سے ان کو بیان کر رہے ہیں جبکہ آپ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, اور یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کا میل جول بھی نہیں رہا. آپ تو مکہ میں رہے ہیں, اور مکہ میں تو مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کا میل جول رہا ہے, جو جن کو اہل کتاب کی باتیں بھی نہیں پتہ تھیں. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس لیے فرمایا ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہ الیک, اے ابھی ہم آپ کی طرف ان کو وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم, آپ اس وقت موجود نہیں تھے, اذ یلقون اقلامہم, جب یہ لوگ اپنے قلموں کو پانی میں پھینک رہے تھے, ایہم یکفل مریم, کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. اس وقت آپ وہاں تھوڑی موجود تھے, لیکن آپ وہ واقعہ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہو. وما کنت لدیہم اذ یختصمون, اور آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. اور اس وقت بھی موجود نہیں تھے اذ قالت الملائکۃ, جب فرشتوں نے مریم سے کہا,
تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب باتیں آپ غیب کی خبریں ہیں. خود یہ باتوں کا اتنے خوبصورت انداز سے بیان کر دینا اتنی بلاغت کے ساتھ، یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے اگر یہ اہل کتاب سمجھنا چاہیں تو. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی. حضرت عیسیٰ کو کلمہ کیوں کہا ہے اس کی تفصیل میں پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے آپ کو پیدا کیا گیا، تو اس لیے مجازن ان کو کلمہ کہا گیا. یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے معاذ اللہ جسم سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے یا اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی، یہ تو کفر ہے. تو حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھیں، تو ایک دن فرشتہ آیا. سورہ مریم میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، وہیں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے. یہاں جتنی ہیں، کیونکہ ابھی میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ ہم نے قرآن کے متن کو فوکس کرنا مقصد ہے کہ جب آپ قرآن تراویح میں سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئی، یہ آیتیں سمجھ میں آئیں آپ کو. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا تو جبریل علیہ السلام نے اکیلے، لیکن جبریل علیہ السلام کو فرشتوں سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں جنس کے طور پر سارے فرشتوں نے نہیں، فرشتوں کی ایک جنس تھی جبریل، تو وہ بھی گویا فرشتوں کے نمائندے تھے، اللہ کے نمائندے اور فرشتوں کے نمائندے، تو اس لیے ان کو فرشتوں سے تعبیر کیا گیا، ورنہ حقیقت میں وہ ایک تھے. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوں، لیکن سورہ مریم سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے حضرت مریم کے پاس، اور مرد کی شکل میں آ کے انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی، جس سے وہ ڈر بھی گئیں کہ یہ کوئی برائی کی نیت سے تو نہیں آیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں. کہا کہ اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کلمے کی جو اس کی طرف سے ہوگا، اسمہ المسیح. جیسے اللہ نے حضرت یحییٰ کا نام پہلے ہی رکھ دیا پیدائش سے پہلے، تو حضرت عیسیٰ کا نام بھی پہلے رکھ دیا. المسیح، ان کا نام ہوگا مسیح. یہ لقب ہے حضرت مسیح، نام تو عیسیٰ ہے، لقب مسیح. مسیح کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بہت سارے علماء نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں. راجح باتیں دو ہیں. ایک تو یہ مسح سے نکلا ہے، مس کا معنی چھونا، تو وہ چھوا کرتے تھے. ظاہر ہے برس کے مریض کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، مادرزاد نابینا کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، تو مس سے نکلا ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ سیح فی الارض سے ہے، زمین میں چلنا پھرنا. تو حضرت مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو پوری دنیا کا سفر کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے کمانڈر بن کے نازل ہوں گے، تو پوری دنیا کا سفر کریں گے، اس لحاظ سے ان کو مسیح کہا گیا. واللہ اعلم. عیسیٰ، جو عیسیٰ ان کا نام ہوگا ابن مریم، ان کا نام ہی عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں بھی عزت دار ہوں گے، والآخرتی، اور آخرت میں بھی عزت دار ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. اور ان کو اللہ ایسے ایسے معجزے دے گا. ویکلم الناس فی المہدی، وہ لوگوں سے ہم کلام ہوں گے ماں کی گود میں بھی، وکہلاً، اور ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ویعلم الناس، کیا ہے، ویکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ یہ بچہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور ادھیڑ عمر میں بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں ہی آسمانوں پہ چلے گئے تھے. تو یہ جو ادھیڑ عمر کلام ہے نا، یہ نارملی کوئی معجزہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ذکر کر رہے ہیں نا. حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا یہ بچہ ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا، اور جب بڑا ہو جائے گا ادھیڑ عمر میں پہنچ جائے گا اس وقت بھی کلام کرے گا. تو بھائی بچہ جب ماں کی گود میں ہو پھر کلام کرنا تو عجیب بات ہے، جب ادھیڑ عمر میں پہنچ جائے پھر کلام کرنا کون سی عجیب بات ہے، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. تو آج قرآن کی صداقت پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ عام طور پر کوئی شخص ادھیڑ عمر میں کلام کرے تو معجزہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ کا اس عمر میں کلام کرنا اس لیے معجزہ ہے کہ عیسیٰ کو اس عمر سے پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا آسمانوں پہ، اور یہ قرب قیامت میں نازل ہو کر جب اس عمر میں کلام کرے گا تو یہ معجزہ ہوگا کہ ہزاروں سال کے بعد اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے کلام کریں. تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیات کی طرف اشارہ ہے. قرآن میں حضرت عیسیٰ کی حیات پر صراحتاً بھی ہے، وہ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا، یعنی عیسائیوں نے نہیں، یہودیوں نے، وما صلبوہ، اور نہ ان کو سولی پر لٹکایا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے. تو قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ دوسرے مقام پہ بہت صراحت سے بیان کر دیا، لیکن یہاں بھی اشارے ہیں کہ اے مریم تیرا یہ بچہ بچپن میں بھی ماں کی گود میں ہم کلام ہوگا اور ادھیڑ عمر میں پہنچنے کے بعد بھی ہم کلام ہوگا. تو اس وقت تو حضرت مریم کو بھی اندازہ نہیں ہوا گو کہ اللہ نے اس میں کیا
خوشخبری سنائی ہے اور کیا معجزے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ اٹھے ہیں تو پھر دنیا کو پتہ چلا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا ادھیڑ عمر میں پہنچ کے لوگوں سے ہم کلام ہونا یہ واقعی ان کا ایک معجزہ ہوگا۔ حضرت مریم حیران ہو گئیں، ربی قالت ربی انا یکون لی ولد، میرے کہاں سے بچہ ہو گیا، میرے کیسے لڑکا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ کوئی ناجائز طریقے سے میرے پاس آیا، نہ کوئی جائز طریقے سے میرے پاس آیا، نہ میں نے نکاح کیا۔ تو فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دے، فانما یقول له کن، تو وہ صرف اتنی بات کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، وہ بات ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اے مریم اللہ تیرے اس بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا اور حکمت کا علم بھی، اور تورات اور انجیل کا علم بھی۔ حکمت سے مراد تو احادیث ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ حکمت کی باتیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے جو ویسے جو باتیں ان کے ارشادات ہیں وہ بھی اللہ ان کو سکھائے گا جو حکمت کی باتیں ہوں گی۔ تورات اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی پر حضرت عیسیٰ عمل کریں گے، حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے، باقی وہی شریعت تھی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل بھی ان کو سکھائیں گے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوں گی۔ اور کتاب سے کیا مراد ہے، اس میں دو باتیں کی گئی ہیں، ایک تو الکتاب سے مراد آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ان کو الکتاب میں سمو دیا گیا، وہ تمام آسمانی کتابیں جو پہلے گزری ہیں، لیکن راجح قول یہ اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کو میں جو اللہ نے سکھایا وہ تو تورات ہے نا، تو تورات میں تو زبور کا علم، تورات میں تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں آ گئیں، اور جو اصل شریعت تھی وہ آ گئی۔ اب الکتاب سے کیا مراد ہے، تو الف لام جو ہے نا مخصوص کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہے، ال کا لفظ، تو اس سے مراد ہے مخصوص کتاب۔ یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ ان کو الکتاب کا علم بھی دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث سے اور قرآن سے اور اجماع صحابہ اور اجماع امت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، تو اس لیے راجح قول اس بارے میں یہی ہے، اس سے مراد القرآن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قرب قیامت کے لیے منتخب کیا تو اس امت کی قیادت کریں گے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس قرآن مجید کا علم ہو، کیونکہ وہ جب آئیں گے تو اسلام والی شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے وہ، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو قرآن کا علم دیا جاتا ان تمام لوازمات کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پہلے سے، یعنی یہ بچے کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا اور حکمت کا علم بھی، تورات اور انجیل کا علم بھی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے مریم اللہ تیرے بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا، یعنی قرآن کا جو صحیح جو راجح تفسیر ہے اس کے مطابق، وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات کا علم بھی دے گا اور انجیل کا علم بھی دے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کا رسول بنا کے بھیجے گا۔ وہ رسول کیا کہے گا لوگوں سے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں معجزوں کے ساتھ آیا ہوں، نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور ایسی ایسی نشانیاں میں لے کر آیا ہوں کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اتنے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو جزوی فضیلت دی ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو عمر بہت لمبی دی، یوسف علیہ السلام کو حسن بہت دیا، ہمارے نبی کو تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ سے وصف دیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وصف تھا وہ معجزوں کی کثرت اور معجزوں کی نوعیت بھی بہت ہی عجیب، یعنی وہ کام جو بالکل ناممکن سمجھے جاتے ہیں۔ لاٹھی کو سانپ بنانا حضرت موسیٰ علیہ السلام بناتے تھے، لیکن اس کو ناممکن نہیں سمجھا جاتا، جادوگر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں کرتے، نظر کا دھوکہ دیتے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کو وہ معجزے دیے گئے جو جادوگر بھی نہیں کر سکتے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے بھی وہ جادو نہیں کیا جا سکتا، نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے معجزے دیے گئے۔ وہ کیا معجزے تھے حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عیسیٰ جب نبی بنیں گے تو یہ لوگوں سے، یعنی جب پیدا ہوں گے اور جوان ہوں گے تو لوگوں سے یہ کلام کریں گے اور یوں کہیں گے، انی اخلق لکم، کہ لوگوں میں تمہارے لیے بناؤں گا، من الطین، مٹی کے گارے سے، کہیئۃ الطیر، ایک پرندہ کی شکل بناؤں گا، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ حقیقت میں پرندہ بن کے اڑنے لگے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، پیدائشی نابینا جس کو میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے،
آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے پیدائشی نابینا کی بینائی واپس نہیں لوٹائی جا سکتی. تو میں پیدائشی نابینا کو شفا دوں گا, کوڑ کے برس کے مریض کو شفا دوں گا, اور مردوں کو زندہ کروں گا, اور یہ تمام کام باذن اللہ اللہ کے حکم سے ہوں گے. کیا مطلب؟ یہ میں نہیں کر رہا, یہ میرے ہاتھ پہ اللہ کر رہا ہوگا. یعنی یہ اس لیے بتا دیا تاکہ لوگ مجھے خدا نہ سمجھنا شروع کر دیں, میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہو رہے ہوں گے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ, اور تم گھر میں کھانا کھا کے آؤ گے, میں تمہیں بتا دوں گا تم نے کیا کھانا ہے, یہ غیب کی خبر دوں گا. وَمَا تَدَّخِرُونَ, اور گھر میں تم جو چھوڑ کر آؤ گے نا, ذخیرہ کرو گے, وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو. یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ, اور میں تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کروں گا. کیونکہ اگر میں اس کا انکار کروں تو ایک نئی آزمائش ہے نا, ایک بات بھی غلط ہے, اور ایک نئی آزمائش کے وہ والے نبی صحیح تھے یہ والے. تو ہر بعد والا نبی پہلے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے تاکہ لوگ آزمائش میں نہ آئیں. تو اس لیے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, جو تورات تمہارے پاس ہے نا میں اس کو سچا قرار دوں گا, اسی پر تمہیں چلاؤں گا. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور ایک انعام میرے ذریعے سے اللہ تم پر یہ بھی کرے گا کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام ہو گئی تھیں میں ان کو حلال کر دوں گا. بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر اللہ نے حرام کر دی تھی, جیسے ہفتے کے دن شکار ان پر حرام ہو گیا تھا, اور اونٹ کی اور گائے کی چربی وغیرہ ان پر حرام ہو گئی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے, تو یہ میں تم پر حلال کر دوں گا. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ, لہذا اب اللہ سے ڈرو. وَأَطِيعُونِ, اور میری اطاعت کرو. ابھی بھی میری اطاعت نہیں کی تو اس کا مطلب میری نافرمانی نہیں بلکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں حلال کر دوں گا, تو یاد رکھے حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے, یہ پیغمبر کو اختیار نہیں ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے صاف فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, اے نبی آپ کیسے حرام کر دیں گے اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ کو کہاں سے, تو اس کو نسبت مجازی کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا میں حلال کروں گا, مطلب یہ کہ حلال تو اللہ کرے گا, میں اس حلت کو بیان کر دوں گا, تو بظاہر ایسا لگے گا جیسے میں حلال کرنا ہوں. اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں, حقیقت نہیں ہے. اسی طرح یہاں جو یہ آ رہا ہے ابری الاکمہ, میں کوڑ کے مریض کو, میں نابینا کو آنکھیں دے دوں گا, تو میں نہیں دوں گا, دے گا اللہ. تو میری طرف نسبت اس لیے کہ ذریعہ میں بن رہا ہوں. تو حقیقت میں معجزہ ہو یا کرامت ہو, اس کی تمام تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اس میں پیغمبر کا دخل بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ خوب سمجھ لیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر اپنے اختیار سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں, یا پیغمبر اپنے اختیار سے مردے کو زندہ کر رہے ہیں, اللہ نے ان کو مردے کو زندہ کرنے کا گویا اختیار دے دیا ہے, تو یہ شرک ہے, کفر ہے, یہ بالکل حرام ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی اور کفر کی نفی ہے. تو ہمارے نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو صرف اشارہ کیا ہے, ٹکڑے اللہ نے کیے ہیں. حضرت عیسیٰ جو مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو صرف کہتے تھے, زندگی اس میں اللہ ڈالتا تھا. حضرت عیسیٰ جو مٹی کا پتلا بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو اس میں حیات اللہ ڈالتا تھا, حضرت عیسیٰ نہیں ڈالتے تھے. تو یہ اس نسبت کو مجازی نسبت. اسی طرح حضرت عیسیٰ نے کچھ چیزوں حرام جو تھی حلال کر دیا, تو حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا, اللہ نے حلال کیا جس کو حضرت عیسیٰ نے بیان کیا ہے, تو مجازاً ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے. مجازی نسبت ایسے ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں یار میں 3 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی, تو پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے تو بریانی کھائی ہوتی ہے جو پلیٹوں کے اندر ہوتی ہے, لیکن وہ بریانی کو حذف کر دیا. گاڑی پنچر ہو گئی ہے, حالانکہ گاڑی نہیں, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. تو یہ لغت میں ایسے مجاز جو ہے نا یہ جائز ہوتا ہے, اس طرح سے مجازن کسی چیز کی طرف نسبت کر دینا. تو آگے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ, اللہ میرا بھی اور تمہارا رب ہے, اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی ہے سیدھا راستہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 6 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 13. اس کی تفسیر بھی تقریباً ہو چکی تھی, آخری 2 آیتوں کی تفسیر رہ گئی تھی, وہ میں کر کے پھر جو اس میں ہمیں نقطے ملتے ہیں وہ بیان کر کے پھر اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کے بیٹا پیدا ہوگا بغیر باپ کے, اور اس کی یہ خاصیتیں ہوں گی. قرآن کہتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا بنی اسرائیل سے, یعنی معجزے بے پناہ دکھائے ان کو,
اور اللہ نے آپ کو بچپن میں ماں کے گود میں بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی پاک دامنی کو، اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کیا، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ میجورٹی نے انکار کیا۔ قال من انصاری الی اللہ، تو فرمانے لگے کون ہے جو اللہ کی طرف میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، بنی اسرائیل میں جو حواری تھے، جو آپ کے خاص فالوورز تھے، جو خالص لوگ تھے، میں نے حواری کا پورا مفہوم بیان کیا تھا آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ حواری کو حواری کیوں کہا جاتا ہے۔ جو مخلص لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، کیونکہ آپ کی مدد گویا اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد۔ قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی اگر مدد کرو گے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ یہاں دین کا لفظ محذوف ہے، یعنی ان تنصروا دین اللہ، حذف اس لیے کیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے دین کی مدد اللہ ہی کی گویا مدد کہلائے گی۔ گویا تم جب اللہ کے دین کو سپورٹ کر رہے ہو تو یوں سمجھا کرو گویا کہ ہم اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو حواری کہنے لگے ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم فرما بردار ہیں، قیامت کے دن آپ ہمارے حق میں گواہی دیجیے گا۔ ربنا آمنا بما انزلتا، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر دعائیں مانگتے تھے وہ حواریین اور کہتے تھے اے ہمارے رب تو نے جو نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم رسول کو فالو کر رہے ہیں، تو بھی ہمیں گواہوں میں شامل کر لے۔ قرآن مجید میں نیک لوگوں کی دعاؤں کو اللہ نے بہت کثرت سے بیان کیا ہے کہ نیک لوگ اچھا عمل کر کے اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہی میں یہ مضمون آئے گا کہ جو صحابہ کرام اور اہل ایمان ہیں قیامت تک وہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا جو لوگوں کو تیری طرف بلا رہا تھا، ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دعا بھی مانگا کریں اور قبولیت کے لیے۔ تو اس میں تواضع ہے کہ اپنے عمل پر انسان فخر نہ کرے، اترائے نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ سے بار بار قبولیت کی دعائیں مانگتا رہے۔ تو بنی اسرائیل دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تو جو نازل کر چکا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور تیرے رسول کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جو عام طور پہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بری تدبیریں کرنا شروع کر دیں، لیکن اللہ بھی خفیہ تدبیریں کرتا ہے۔ تو بری تدبیریں کیا تھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ باطل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالے، لیکن جب حق پھلتا پھولتا ہے اور باطل کی سرداری ختم ہوتی ہے تو ان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ جو حق کی دعوت دینے والا ہے، جو ان کا لیڈر ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہم نے بھی خفیہ تدبیریں کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ یہ رکوع ہمارا تفسیر کے لحاظ سے مکمل ہوا۔ اس میں ہمیں جو علمی نکات ملتے ہیں مختصراً میں بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ پہلی بات قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت سے حضرت مریم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور ان کو فرشتے خوشخبریاں دیتے تھے کہ اللہ نے تمام جہان کی عورتوں کو آپ پر فضیلت دی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بہت سے علماء کی یہ رائے ہے، بہت سے علماء کا یہ نظریہ ہے، موقف ہے کہ اللہ نے مردوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے، بلکہ تمام انسانوں میں، مردوں اور عورتوں میں بھی، لیکن خواتین میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت حضرت مریم علیہ السلام کو دی، حتیٰ کہ بعض علماء تو آپ کی نبوت کے بھی قائل ہیں۔ اور وہ جو آیت ہے جس میں آتا ہے کہ ہم نے صرف مردوں کو نبی بنایا، تو اس کے عموم سے وہ حضرت مریم کو مستثنیٰ کرتے ہیں، لیکن بہرحال دلیل کے لحاظ سے یہ قول بہت کمزور ہے۔ قرآن میں صاف ہے کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے مرد ہی بھیجے ہیں، عورتوں کو ہم نے پیغمبر نہیں بنایا۔
تو یہ قول کہ حضرت مریم پیغمبر تھیں، یہ قول تو بہت کمزور ہے دلیل کے لحاظ سے، لیکن بعض علماء بہرحال اس کے قائل ہیں، اور اکثریت اس کی قائل ہیں کہ حضرت مریم پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن تمام خواتین میں اللہ نے حضرت مریم کو فضیلت دی ہے۔ اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ اس سے حضرت مریم کی جو فضیلت معلوم ہوتی ہے علی نساء العالمین، یہ اس جہان کی جتنی اس وقت جتنی عورتیں موجود تھیں ان میں فضیلت دی جا رہی ہے حضرت مریم کو۔ یعنی یہ جو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے، تو اس سے مراد اس دور میں جتنی عورتیں تھیں ان پر، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے۔ اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے، اور اس کے بھی دلائل ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی الطعام، جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے تو عائشہ کو بھی اسی طرح تمام عورتوں پر فضیلت ہے۔ تو اس حدیث کی سند کی تو مجھے پوری طرح تحقیق نہیں ہے، بہرحال بعض علماء اس طرف گئے ہیں، اور بعض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں قائل ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تو آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ حضرت خدیجہ تھیں، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ۔ تو جنہوں نے کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی، انہوں نے حضرت عائشہ کو فضیلت دی، جنہوں نے کہا حضرت خدیجہ سے تھی، انہوں نے حضرت خدیجہ کو فضیلت دی۔ بہرحال اس میں یہ کوئی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے یہ مسئلہ، لیکن بہرحال اس آیت سے حضرت مریم کی بہت زیادہ فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس آیت کی روشنی میں یہ فرض کر لے، یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت مریم کو تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے ظاہر سے بہرحال یہی پتہ چل رہا ہے۔ ایک تو نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کو عبادت کتنی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے حضرت مریم کو بہت اونچا مقام دیا، تو ان کو حکم کیا دیا کہ وسجدی ورکعی، سجدہ بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عبادت سے بہت جان چھڑائی جا رہی ہے، نفلی عبادت آج ختم ہوتی جا رہی ہے، فرائض واجبات چھوٹ رہے ہیں تو نفلی عبادت بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو اسلام کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا چاہیے، ان تمام شعبوں میں صدقات و خیرات بھی ہے، تعلیم علم بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور تجارت بھی ہے، اور ملازمت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے۔ تو لبرل طبقہ اس نے عبادت کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اور مذہبی طبقے نے معاشرت اور معاملات اور دنیا کو زندگی سے نکال دیا۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں، ہمیں دونوں کی طرف توجہ دینی ہے، دین کی طرف بھی اور دنیا کی طرف بھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی دین ہی کا ایک شعبہ ہے۔ تو اللہ کو یہ عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، تبھی اپنے نیک بندوں کو اللہ سجدے اور رکوع کا حکم دیتا ہے۔ اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ملتی ہے اس رکوع میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو یہ واقعات ایسے سناتے تھے جیسے گویا وہاں موجود ہوں۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، آپ کو تو یہود و نصارہ کا اور اہل کتاب کا کچھ پتہ ہی نہیں، پھر بھی آپ ان کو ایسے واقعات سنا رہے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ وحی برحق ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن ان واقعات کو تورات اور انجیل سے بھی زیادہ اچھا بیان کرتا ہے۔ آج تورات اور انجیل میں یہ واقعات اتنے خوبصورت انداز میں نہیں ہیں جتنے خوبصورت انداز میں قرآن میں ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل میں چونکہ آج تحریف ہوئی ہے، تو تورات اور انجیل میں ان مقدس ہستیوں کا اتنے خوبصورت اور اتنے بہترین انداز سے تقدس بھی نہیں بیان کیا گیا۔ یعنی آپ تورات اور انجیل اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سے اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ سے اتنی عقیدت نہیں ہوتی جتنا قرآن پڑھ کے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ اور زکریا اور یحییٰ اور حضرت مریم علیہم السلام جو بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے تھے، ان سے ہمیں عقیدت زیادہ ہے۔ یہود و نصارہ کو، عیسائیوں کو عقیدت نہیں ہے، حالانکہ عیسائی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو خود یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام دین برحق ہے، اور حقیقت میں فالو کرنے والے حضرت عیسیٰ کو وہ مسلمان ہیں، نہ کہ عیسائی ہیں۔ ایک اور علمی نکتے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت مریم کو جب بچے کی ولادت کی خبر دی گئی تو آپ کو بھی تعجب ہوا، حضرت زکریا کو جب خبر دی گئی تو آپ کو بھی تعجب ہوا۔ تو یہ تعجب ہونا ایمان کی کمی کی علامت نہیں ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی اچھمبے کا کام ہوتا ہے تو اگر اس پہ کوئی تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا،
تو فوراً اس پہ فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت سے یہ کام ہٹ کر ہے، اس لیے لوگ اس کو جلدی یقین نہیں کرتے، تو اس لیے فوراً یہ نہیں الزام لگا دینا چاہیے کہ یہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بھی اشارہ ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کتاب کی تعلیم اللہ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، تو اس سے کون سی کتاب مراد ہے؟ کسی اور پیغمبر کے بارے میں تو ایسا ہے نہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اور اس میں یہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس مسلک کو فالو کریں گے۔ بھئی وہ مجتہد ہوں گے، جس کو بھرپور طریقے سے قرآن و سنت پہ عبور ہوتا ہے، اس کے لیے کسی کی تقلید جائز نہیں ہوتی۔ تقلید وہ کرتا ہے جس کو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ پر وہ مہارت حاصل نہ ہو جو مجتہدین کو تھی، تو مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے، عامی آدمی کے لیے تقلید واجب ہے۔ ایک آدمی کے پاس کامل علم بھی نہیں ہے اور وہ کسی علم والے کی تقلید بھی نہیں کر رہا، تو پھر وہ جاہل ہے کہ نہ خود آتا ہے نہ ایسے کو فالو کرتے ہوں جس کو آتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسا آدمی جو نہ خود ڈاکٹر ہو اور نہ علاج میں کسی ڈاکٹر کی بات مانے تو وہ اپنی صحت کا بیڑا ہی غرق کر سکتا ہے۔ اور تو یہ جو اشکالات لوگ کرتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے، بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجتہد ہوں گے، تو جو بھی مجتہدین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کو جب نیا مجتہد مل جائے گا تو پرانے مجتہد کو چھوڑ دیں گے وہ۔ لیکن اشکال ان لوگوں پر ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو بھی اس وقت فالو نہیں کریں گے اور حضرت عیسیٰ کو بھی یہ کہیں گے ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو ان لوگوں پر بہرحال اشکال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ یا تو آپ مجتہد بنو، یا جب مجتہد نہیں ہو تو کسی مجتہد کو فالو کرو۔ اس میں پیغمبر کے معجزے کا بھی تذکرہ ہے کہ پیغمبروں سے معجزات ہوتے ہیں، مادرزاد نابینے کو بینائی دے دینا، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ یہاں بھی دو انتہائیں ہیں جس کے درمیان ایک اعتدال کا راستہ ہے۔ ایک انتہا تو وہ لوگ ہیں جو عقل پرست ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کے ان معجزوں کا ہی انکار کر دیا، بلکہ اب اسلامی تاریخ میں بھی ایسے فلاسفر گزرے ہیں جو سرے سے معجزوں کے منکر ہیں، وہ ہر معجزے کی کوئی تعویل کرتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے کہ چاند کے نبی کے ہاتھ سے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم میں اطہر کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں، وہ نہیں مانتے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی واقعی سانپ بن جایا کرتی تھی۔ اسلام میں ایسے اسکالرز گزرے ابھی بھی موجود ہیں، ہر معجزے کو گھما پھرا کے تعویلات کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، تو اس کو کچھ اور ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ایک طبقہ تو یہ انتہا پسند ہے جو گویا اللہ کی قدرت ہی کا قائل نہیں ہے کہ یہ تو کام اللہ کر رہا ہے نا، تو جو مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ملحدین بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب معاذ اللہ قصے کہانی ہے، تو یہ بھی ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا وہ ہے جس کی طرف بہت سے مذہبی لوگ گئے ہیں کہ پیغمبروں سے جب اس قسم کے معجزے ظاہر ہوتے ہیں تو وہ پیغمبروں ہی کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ کے یہ معجزے دیکھے، بے پناہ معجزے، بغیر باپ کے پیدا ہونا اور مردے کو زندہ کر دینا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ ہی کو خدا بنا ڈالا، خدا کا ایک جز بنا ڈالا۔ اب وہ حضرت عیسیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ دوسرا غلو ہے۔ تبھی حضرت عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تبھی قرآن میں آتا ہے کانا یاکلان الطعام، اللہ نے عیسائیوں سے خطاب کیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو جو معبود ہوتا ہے وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا، ان کو تو بھوک لگتی تھی، ان کو تو کھانا چاہیے تھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی طاقت نہیں تھی، یہ اس خدا کی طاقت تھی جس نے عیسیٰ ابن مریم کو بنایا۔ تو یہ علمی نکتے ہیں اس میں۔ اور فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب بنی اسرائیل آپ کے خلاف ہوئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا کون ہیں مجھے فالو کرنے والے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت حضرت عیسیٰ کو فالو کیا وہ عیسائیوں کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ مبارک ہستیاں تھیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے یقیناً وہ مبارک ہستیاں تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے فالو کیا وہ بھی سب سے زیادہ مبارک ہستیاں ہیں۔ تو صحابہ کرام کو برا بھلا بولنا اور ان پہ تبرہ کرنا یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کے عیسائی بھی مرتکب نہیں ہوئے۔ عیسائی بھی اپنے پیغمبر کے فالو کرنے والے اور پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو سب سے افضل ترین لوگ سمجھتے ہیں۔ تو عیسائیوں سے ہی سبق لے لینا چاہیے
کہ وہ تو اپنے پیغمبر کے فالوورز کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان میں آپ نے چند ایک کے سوا سب پہ معاذ اللہ منافقت کا فتویٰ لگا دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے عیسائی بھی مرتکب نہیں ہوئے. اور ایک اور علمی نقطے کی بات، جو آخری بات ہے، وہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بھی اسلام دشمن قوتیں اہل حق کے خلاف مکر و فریب کرتی ہیں تو اللہ بھی خفیہ تدبیریں کرتا ہے. تو مکر کا لفظ خفیہ تدبیر، تو اس میں اہل ایمان کو حوصلہ بھی ہے کہ اللہ خفیہ تدبیر کرے گا. بظاہر ایسا ہی لگے گا کہ ان کو کامیابی ہونے والی ہے، لیکن تسلی رکھو، انشاءاللہ فتح اور نصرت تمہارا ہی مقدر ہے اور اللہ تمہارے ہی ساتھ ہے.